نجف دنیا کا ایک ایسا شہر کہ جس کی کہانی کے بغیر کربلا اور کوفہ جیسے شہروں کی کہانی ادھوری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے کربلا شہر کا اتہاس وہاں پر ہونے والی حضرت امام حسین کی شہادت کا اتہاس کوفہ شہر سے جڑا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی کوفہ کا اتہاس بھی پھر نجف شہر سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں یہ نجف نام کا مشہور شہر دنیا کے شیعہ مسلمانوں کی صرف سب سے مقدس جگہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف ان کا ایک ایجوکیشن سینٹر ہی ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا وہ خاص شہر ہے کہ جس کے اندر پچھلے 1300-1400 سال سے لگاتار حضرت علی شیر خدا سے جڑا ہوا سب سے بڑا راز دفن ہے۔ ایک ایسا راز کہ جس کا جواب جاننے میں یا یہ کہیں کہ جس کو سلجھانے میں دنیا آج تک بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ نجف نام کا یہ شہر کہ جس کا پورا اور اصلی نام نجف الاشرف ہے، آج کی ڈیٹ میں عراق دیش کے اندر موجود ہے۔ اس کی ٹوٹل آبادی لگ بھگ 14 سے 15 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے 95% کے قریب تو صرف شیعہ مسلمان ہیں، جبکہ باقی بچے ہوئے 5% میں سنی، عیسائی یا اس طرح کے باقی لوگ موجود ہیں۔ نجف شہر کی پہچان دنیا کے اندر عراق کے صرف ایک ایتہاسک شہر کی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس شہر کی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا یہی وہ خاص شہر ہے کہ جس کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کا روزہ موجود ہے، اور اسی روزے کی زیارت کے لیے ہی دنیا بھر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان میں بھی خاص طور سے جو شیعہ مسلمان ہیں، وہ بڑی تعداد میں ہر سال اس شہر میں پہنچتے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے یہاں تو دنیا کے وہ 4-5 شہر کہ جن کو سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے، ان میں مکہ مدینہ کے بعد نجف اور کربلا جیسے شہروں کا ہی نام آتا ہے۔ اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ نجف شہر کو ہی شیعہ مسلمانوں کا سب سے اہم ایجوکیشن سینٹر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں بھی دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں میں رہنے والے جو شیعہ مسلمان ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف کی طرف جاتے ہیں، اور یہ چیز کوئی تھوڑی بہت پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ روایت تو شیعہ مسلمانوں کے یہاں پچھلی لگ بھگ 9-10 صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے تو شیعہ لوگوں کے بہت سارے اتہاس کے بڑے بڑے اسکالرز یا پھر موجودہ دور کے بھی بہت سارے اسکالرز نے تعلیم اسی نجف شہر سے ہی حاصل کی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر اس کام کو خوش نصیبی سمجھا جاتا ہے۔ نجف شہر کو اگر دنیا کے نقشے میں دیکھا جائے تو نجف شہر کوفہ شہر کے بالکل پاس میں موجود ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہی ان دونوں شہروں کی دوری اتنی زیادہ کم ہے کہ محاورتاً ان کو جڑواں بھائی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ ایون یہ دوری اتنی کم ہے کہ اب وقت کے ساتھ یہ دونوں شہر آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، لیکن ایتہاسک طور پر دیکھا جائے تو کوفہ شہر زیادہ پرانا ہے۔ وہی کوفہ شہر کہ جس کے بارے میں ہم آلریڈی اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بات بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ کوفہ نام کا شہر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بسایا گیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت علی نے خلیفہ بنتے ہی اپنی خلافت کی راجدھانی کو مدینہ سے اسی کوفہ شہر میں ٹرانسفر کر لیا تھا۔ یہیں سے ہی انہوں نے پوری مسلم دنیا کی حکومت کو سنبھالا تھا، اور یہی وہ شہر بھی تھا کہ جس کی مسجد کے اندر ہی پھر ایک دن نماز کے وقت ایک ابن ملجم نام کے خارجی نے حضرت علی شیر خدا کے اوپر دھوکے سے حملہ کیا تھا، جس حملے میں زخمی ہونے کی وجہ سے 1-2 دن کے بعد ہی پھر حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اس کوفہ شہر کے اندر اس دور کی ہر چیز موجود ہے، مطلب وہ مسجد موجود ہے کہ جہاں پر حضرت علی نماز پڑھا کرتے تھے، یا جس مسجد کے اندر ہی حملہ ہوا تھا، مسجد کے اندر بھی وہ خاص جگہ کہ جس جگہ پر نماز کے وقت حملہ کیا گیا تھا، وہ خاص جگہ بھی آج تک محفوظ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کا گھر موجود ہے کہ جہاں پر رہا کرتے تھے، اس جگہ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھا گیا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کی پریشانیاں سنا کرتے تھے، جہاں پر غسل دیا گیا تھا، وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ مطلب آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، لیکن وہ ایک چیز کہ جو آپ کو نہیں ملے گی وہ دراصل حضرت علی شیر خدا کی قبر ہے۔ جی ہاں، حضرت علی کی شہادت اسی کوفہ شہر کے اندر ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اسی شہر کے اندر حضرت علی کی قبر موجود نہیں ہے، اور یہ قبر یہاں پر کیوں نہیں ہے، اس کا جواب نجف میں موجود ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جس دور میں حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی، اس دور میں اس دنیا کے اندر حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد تو کم نہیں تھی، مگر ہاں دشمن بھی کچھ کم نہیں تھے، اور دشمن بھی ایسے کہ جو سرحدوں سے پار نہیں بلکہ خود اپنی ہی خلافت کے اندر، بلکہ اپنے ہی شہروں اور محلوں کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ ڈر تھا کہ کہیں اپنی ہی صفوں میں موجود جو دشمن ہیں وہ
بعد میں حضرت علی کی جو قبر ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ بس اسی ڈر کی خاطر ہی حضرت علی کی تدفین کو اور ان کی جو قبر تھی ان تمام ہی چیزوں کو سیکریٹ رکھا گیا۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت علی کی تمام آخری رسموں کو رات کے اندھیرے میں ہی خفیہ طور پر کیا گیا، اور ان تمام آخری رسومات میں یا پھر جنازہ اٹھانے میں صرف حضرت امام حسن، امام حسین یا ان جیسے جو چند اور قریبی لوگ تھے وہی موجود تھے، اور پھر بعد میں ان کو خفیہ طور پر ہی ایک خفیہ جگہ پر دفنا دیا گیا۔ کہاں دفنایا گیا اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رکھا گیا۔ ایک لیجنڈ تو یہ بھی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کے جسم مبارک کو رات کے اندھیرے میں ہی ایک اونٹ کی پیٹھ پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اونٹ کوفہ شہر سے باہر کی طرف ہی چلتا گیا اور کچھ میل دور جا کر جب وہ اپنے آپ ہی رکا تو پھر وہیں پر ہی حضرت علی کو دفنا دیا گیا تھا، اور وہ جگہ کون سی تھی اس جگہ کو سیکریٹ رکھا گیا تھا۔ تو ساتھیوں، کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد اگلی لگ بھگ 1 صدی تک بھی دنیا کے اندر کسی کو بھی حضرت علی کی قبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی کے آخر میں دنیا کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کی قبر ظاہر ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ سلطنت عباسیہ کا دور تھا۔ گدی پر مشہور خلیفہ ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے جو اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر جایا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ بار بار ہرن ان سے بچنے کے لیے ایک ایسی خاص جگہ پر پناہ لے رہی ہے کہ جہاں پر ان کے شکاری کتے نہیں جا پا رہے ہیں، مطلب وہ اس جگہ پر پہنچ کر آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کو جب شک ہوا تو انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے چھان بین کرنے کی کوشش کی، اور پھر چھان بین کرنے پر ان کو یہ پتا چلا کہ دراصل یہ وہی خاص جگہ ہے کہ جہاں پر کبھی حضرت علی شیر خدا کو دفنایا گیا تھا۔ بس اس کے بعد پھر ہارون الرشید کے آرڈر پر ہی یہاں پر پہلی بار حضرت علی کا مقبرہ یا یہ کہیے کہ ان کا روزہ تعمیر کرنا شروع کیا گیا۔ یہ وہی خاص جگہ ہے اور اس پر بنا ہوا وہی خاص روزہ ہے کہ جس کو آج بھی ہم لوگ نجف شہر کے اندر حضرت علی کے روزے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک یہاں پر کوئی شہر وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ تو کوفہ کا ایک ایسا باہری علاقہ تھا کہ جو ریگستانی تھا یا پھر خالی چٹیل میدان تھا۔ مگر جیسے ہی ہارون الرشید کے آرڈر پر یہاں پر حضرت علی شیر خدا کا روزہ بننا شروع ہوا، فوراً ہی آس پاس میں دکانیں آنا، بازاریں لگنا شروع ہو گئیں، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں کی بستیاں بھی آباد ہونے لگی۔ اس طرح سے بہت جلد ہی اب یہ ایک اہم اور بڑے شہر میں بدل گیا۔ اسی لیے کچھ روایتوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کو نجف کے علاقے میں دفنانے کی وصیت خود حضرت علی کی طرف سے کی گئی تھی، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ نجف کا یہ علاقہ کافی ویران اور پرسکون تھا۔ فی الحال دوستو، اس دور میں سچائی جو بھی رہی ہو، مگر آج کی ڈیٹ میں جو ایک کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمان اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ حضرت علی کی اصلی قبر وہی ہے کہ جہاں پر یہ حضرت علی کا مشہور روزہ بنا ہوا ہے، بلکہ آج بھی دنیا کے اندر بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں کہ جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کی اصلی قبر کہاں موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو وادی السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، جو دراصل ایک قبرستان ہے کہ جو اسی نجف شہر کے اندر موجود ہے۔ اس قبرستان کو دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر لگ بھگ 60 لاکھ سے بھی زیادہ قبریں موجود ہیں، اور پچھلے لگ بھگ 1400 سال سے لگاتار یہاں پر انسانوں کو دفنایا ہی جا رہا ہے۔ اس قبرستان کا جو نام ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے امن کی وادی۔ حضرت علی شیر خدا کا جو مشہور روزہ ہے وہ بھی اسی کے انڈر میں آ جاتا ہے، بلکہ اس قبرستان کی ہمیشہ سے ہی جو اتنی زیادہ اہمیت ہے وہ اسی روزے کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضرت علی شیر خدا کا روزہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ان کے روزے کے آس پاس میں ہی دفن ہونا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبے وقت سے ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ عراق تو چھوڑیے بلکہ ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا اور اس طرح کے آس پاس کے جتنے بھی دیش ہیں، یہاں پر رہنے والے مسلمان اور خاص طور سے جو شیعہ مسلمان ہیں وہ اس بات کا جگاڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے جنازے کو یہاں تک لے جا سکیں اور پھر وفات پا چکے اپنے عزیز کے اس جسم کو، اس باڈی کو اس مشہور قبرستان میں دفنا سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے ایک ایتہاسک اور مشہور شہر نجف کی پوری کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔